الحمد لله الذي هدى وكفى وهو الذي خالق الأرض والسماء والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وعلى آله التقى والنقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم ساری رات سبحان جاری جن یاد کیو انجھے عبد لطیف چوے مٹھی ردومان کوڑے کن صدا اچیو آتن انجھے اے بلبلان ہنچے گلزار احمدی صلو علی محمد وآل محمد میرے ساتھ مل کر عشق اور محبت سے ذوق اور شوق سے ضرور شریف پڑھیے بڑی آواز سے محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ذوق اور شوق سے پڑھیے مل کر صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب انتہائی واجب علیہ احترام پیار جماعت دوستوں بزرگوں مسلمان بھائی انتہائی اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں ایک چند بات عرض کر کے اجازت طلب کروں گا ہر سال الحمدللہ اسی جگہ میرے انتہائی مشفق محترم حضرت علامہ مولانا محمد صاحب علی صاحب دام اقبال و طول عمر عظیم الشان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے محفل کا انعقاد کرتے ہیں اس بار یہ اس مہینے مبارک میں یعنی ربیع الثانی میں اس کا انعقاد ہوا ہے ربیع عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے بہار کیا معنی ہے ذرا بولیں کیا معنی ہے بہار اور اول عربی میں پہلے نمبر کو کہتے ہیں عربی گرامر کا ایک قانون ہے کہ اگر کسی بھی اسم پر الف لام آ جائے تو اس اسم کو اس نام کو وہ خاص بنا دیتا ہے تو پہلے تھا ربیع بہار اول پہلا یا پہلا اب الف لام کے آنے سے اس کی تخصیص ہوئی اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بہار اگر بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ یہ مہینہ ربیع الثانی دوسری بہار تو جو گزشتہ مہینہ تھا وہ بھی بہاروں کا تھا اور یہ مہینہ بھی بہاروں کا ہے کہ اس مہینے میں نعرے تکبیر
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، مشاہد تشریف لگے۔ تو یہ بہار ہیں، وہ پہلی بہار، یہ دوسری بہار، اس میں امام الانبیاء کی آمد ہوئی تو اسے پہلی بہار کہا گیا، اور اس میں اولیاء اللہ کے سلطان کی وفات ہوئی ہے، تو اس حساب سے اس کو دوسری بہار کہا گیا۔ اس کی نسبت نبیوں سے، اس کی نسبت اولیاء اللہ کے سلطان سے ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ تب بات یہ ہوا کہ یہ محفل دو جہاں کے سردار کی بھی ہے تو پیروں کے پیر کی بھی ہے، سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ علامہ خلیل صاحب نے دونوں بہاریں لٹنی چاہی تو دونوں نسبتیں رکھی۔ ہمارے سندھی میں ایک شعر ہے اور بہت مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ یاری بہاریں جب تجھے گیا رزق میں برکت تنجھے پیا۔ اگر بات سمجھے تو سبحان اللہ۔ میرا وقت بہت قلیل ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ جنہوں نے مصطفیٰ کی بارگاہ بھی کی اور آپ کے محبوب فرزند حضرت غوث اعظم کی گیارہویں بھی کی، اللہ تعالیٰ کے نصیب کیسے چل جاتا ہے کہ یاری باری جب تجھے گیا رزق میں برکت تنجھے پیا۔ گیارہویں کا بھی مہینہ، بارہویں کا بھی مہینہ، دونوں نسبتیں آیا، دونوں نسبتیں برکتوں والی۔ وہ نبیوں کے سردار کا مہینہ، یہ ولیوں کے سردار کا مہینہ۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہم جب نبیوں کے سردار میں سجاتے ہیں تو میرے آقا اس محفل کو سماعت فرماتے ہیں، اس محفل کو سماعت فرماتے ہیں اپنی رحمت سے، اپنی رحمت سے، برکتوں سے عنوان میں تشریف فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی عقیدہ ہے جہاں پیروں کے پیر دلبر دستگیر محیط میر سیدنا و مرشدنا عبد القادر جیلانی قطب ربانی کی محفل ہوتی ہے، آپ بھی اللہ کے فضل و کرم سے تشریف لاتے ہیں۔ اور یہ صرف نہیں، وقت قلیل ہے، ورنہ احادیث نبویہ سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نبوی مسجد میں تشریف فرما ہے اور حضرت ساریہ سینکڑوں میل دور وہ حضرت عمر کو پکارتے ہیں، اور حضرت عمر نبوی مسجد میں مصطفیٰ کے سینکڑوں غلاموں کے سامنے حضرت ساریہ کا بات بھی سنتے ہیں اور انہیں جواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر مصطفیٰ کے غلام حضور کے صحابہ دور سے دیکھ اور سن سکتے ہیں تو میرے اور آپ کے مرشد عبد القادر جیلانی بھی اس محفل کو دیکھ اور سن سکتے ہیں۔ اور یہ پریکٹیکل طور پر بہجت الاسرار یا غوث جیلانی کا مطالعہ کریں، ایسی واقعات
کہ انہوں نے ہزاروں میل دور دیکھے اور اپنی مریدین کی مدد کی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ مریدین فی المشرق وانا فی المغرب لسترتھا، میرے مرید اگر اس جگہ ہو جہاں سورج نکلتا ہے میں اس جگہ ہوں جہاں سورج غروب ہوتا ہے، مرید وہاں پڑے گا. عبدالقادر جیلانی وہاں اپنی مرید کی خبر کر دیا، وہاں ان کی مدد کر دیا. یہ بیٹے یہاں ہوتے اور ان کی نگاہ عرش مولا پہ ہوتی ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ. اسی نے خوب کہا، فرماتے ہیں کہ خالق کی کل خدائی اعلان بادشاہی، خالق کی کل خدائی اعلان بادشاہی، جو رکھنے والے سے پوچھو وہ تمہیں بتائے گا کہ میرا پیر کس طرح میری خبر کی کرتا ہے. ہمارے والد گرامی اکثر حضرت مخدوم محمد راشد روزی رحمت اللہ علیہ پیر جو اب بیان فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا کامل مرشد وہ ہے کہ جب مرید کا وقت نظر آئے تو مرشد مرید کے اوپر پہنچ جائے. فرماتے ہیں مسجد ایک مقتدی اور رن کچھا دور کا لال بسکٹ صدری پہنے ہوئے دل میں کہا میرے مرشد بھی کمال کرتے ہیں. میں کہاں یہاں سے سینکڑوں میل دور ہزاروں میل دور میرا گاؤں رن کچھ میں میرے مرشد پیر جو گوٹ میں فرماتے ہیں کہ مرید مرے تو مرشد پہنچے. یہ کامل مرشد ہے. میں مروں گا تو میرا مرشد کیسے پہنچے؟ بات سمجھا رہے؟ حضرت مخدوم محمد راشد روزے بنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے ہیں. بیان فرماتے آپ نے فرمایا او لال صدری والا، او لال بسکٹ پہنے ہوئے میری مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا، تو اپنے دل میں یہ بات کرتا ہے کہ میں مروں گا، میں کچھا ہوں، میرا پیر خیر پور کا ہے، میرا پیر جو گوٹ کا ہے وہ مجھ تک کیسے پہنچے گا؟ بیچ میں سینکڑوں کلومیٹر ہے، ہزاروں کلومیٹر ہے. اے لال صدری والے سن، اس طرف دیکھ لے، یہ کچھ یہ ہے، میرا ہاتھ اور بھی آگے ہے، مرنا تیرا کام ہے اور تیرے اوپر پہنچنا محمد راشد. تو کیا سمجھتا ہے کہ ان اللہ والوں کی نگاہ صرف وہیں تک ہے. یہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی نگاہیں لامکا کو چلتی جاتی ہیں. عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. بھائی جب الاسراء فرماتے ہیں ایک خاتون ہے حضرت مرحوم سبحانی کی بارگاہ میں آئی، عرض کرنے لگی قبلہ آپ میرے پیر و مرشد ہیں، بڑی امید آس لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، بیٹا بتاؤں کیا بات ہے؟ کہتی ہے
دیے 6 بیٹیاں دیے. میرے شوہر نے کہا نرینہ اولاد نہیں, بیٹا نہیں, حمل سے ہوئی. کہتا ہے اگر بیٹا نہیں ہوا طلاق دے دوں گا, گھر سے نکال دوں گا. آپ کی مرید ہوں, مہربانی فرمائی ہے, آپ نے دعا فرمائی آئے جاؤ تو میرا بیٹا پیدا کرے گا. اب جہاں جہاں بیٹھی سہیلیوں میں اپنی عورتوں میں کہتی ہے میرے مرشد نے دعا کی, اب مجھے میرا رب بیٹا دے گا. بچے کے آنے کا ہوا, دائی سے پوچھتی ہے بیٹا ہوا. دائی نے کہا تیرے لیے خبر اچھی نہیں, تجھے بیٹی ہوئی. ہم کے پاس کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرے مرشد نے دعا کی ہے, میرے مرشد عبدالقادر جیلانی کی دعا کبھی میرے رب نے رد نہیں کی. وہ جب بھی مانگتے ہیں رب نے عطا فرمایا ہے. رب سے میرے مرشد نے میرے لیے بیٹا مانگا. بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا لیکن بیٹی ہو گئی. خاتون جب فارغ ہوتی ہے نہا دھو کے بچی کو اٹھایا, آپ کی دربار میں آئی, رو رہی ہے, چلا رہی ہے. آپ نے فرمایا اماں روتی کیوں ہے, پیتی کیوں ہے, چلاتی کیوں ہے؟ قبلہ حضور آپ نے دعا کی تھی بیٹا ہوگا. میں نے ایک جگہ کہا, میرے مرشد نے کہا رب مجھے بیٹا دے گا, لیکن بیٹا دیا نہیں, تمہارا بیٹی ہوئی. آپ مسکرائے. اماں کہتی ہے قبلہ میرے نیالے پڑے ہوئے ہیں, میرا گھر برباد ہو رہا ہے. آپ ہنس رہے ہیں. آپ نے فرمایا اماں وہ بچہ کہاں ہے؟ قبلہ آپ کے پاس لائی ہوں, یہ میری گود میں, میری جھولی میں. آپ نے فرمایا اماں مسکرا اس لیے رہا ہوں, تو کہتی ہے بیٹی ہے, لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں تیری گود ایک بیٹا ہنس رہا. حضور سب نے دیکھا, اس نے بیٹی ہے. آپ نے فرمایا کپڑا تو ہٹا. اب جب کپڑا ہٹایا تو بیٹا ہنس رہا ہے. کہا حضور یہ کیسے ہوا؟ آپ نے دعا کی, رب نے پہلے بیٹا دے دینا تھا. فرمایا اگر میرا رب پہلے تمہیں بیٹا دیتا, وہ لوگ کہتے عبدالقادر کا کیا کمال, وہ لوگ کہتے مرشد کی دعا کا کیا کمال. رب نے دینا بیٹا تھا, دے بیٹا دیا. مرشد کی کیا بات ہوتی ہے؟ تو مرشد کے نعرے لگاتی ہے, تو پیر کے نعرے لگاتی ہے, اس میں تیرے پیر کا کمال نہیں. اب جا کے سب کو پتا, اب سب کہیں گے اے پیارے پیر دستگیر کی مریدی, تو سچ کہتی ہے. دیا تو رب نے, لیکن دیا عبدالقادر کی دعا سے ہے. يتقرب إلي عبدي بالنوافل فقلت سمعه الذي يسمع بها وقلت بصره الذي يبصر بها وقلت رجله التي يمشي بها وقلت يده التي يبطش بها. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرے رب نے فرمایا اپنے پیارے حبیب کریم محمد مصطفیٰ محمد مجتبہ کو, اے میرے محبوبہ وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں, بندگی کرتے ہیں, رب کو اتنے پیارے ہو جاتے ہیں. زبان ان کے منہ کی ہوتی ہے لیکن لفظ وہ نکلتے ہیں جو رب کے ہوتے ہیں. ہاتھ ان کے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ رب بن جاتا ہے, ان کی زبان رب بن جاتا ہے, ان کی آنکھیں رب بن جاتا ہے, ان کے پاؤں رب بن جاتا ہے, ان کی آنکھیں رب بن جاتا ہے. دیکھتے ہیں تو رب سے دیکھیں گے, کام کریں گے رب سے کریں گے, سنیں گے رب سے سنیں گے. تو جس عبدالقادر نے اپنی پوری زندگی میرے رب کریم کی ذات بابت کی بارگاہ میں سر سجود گزاری ہو, ایک بار اگر دل میں کہا اے عبدالقادر آج سستا لیجئے, آرام کر لیجئے, ایک ٹانگ کو اٹھایا, ایک ٹانگ پر ساری رات کھڑے رہے, اور جب فجر کی اذان آئی تو اپنے نفس میں کہا اور بھی کچھ آرام کرنا ہے تو بات کرو. جنہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں اتنی عبادتیں کی, ریاضتیں کی, تو میرا رب ان کی زبانوں سے جو لفظ نکلتے ہیں واپس آئے کرتا رب مقبول فرما دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اللهم صل على سيدنا